ایک دیوان کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی حیت پریورتن ہو جاتی ہے، اس کی حالت میں بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کے اندر چینجز آ جاتا ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک ادنا انسان مزار ہری نواز پر جا کر کے اللہ کا مقرب بندہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج انسان سمجھتے ہیں ایک اچھا شعر سناؤں، یہ گائے الفت میں قدم رکھنا، یہ گائے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ میں اپنی تحقیق آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت مند بننا بڑا مشکل امر ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی اور گاڑی کا مالک ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈنگ والا بن جانا بڑی محنت کا کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ والا ہو جانا بڑی محنت کا کام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب کام کوئی محنت کا کام نہیں ہے، یہ سب کام کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سب سے بڑا کام ہے ایک انسان اللہ کا ولی بن جائے، یہ سب سے بڑا پیسہ والا بننا بڑا کام نہیں ہے، دولت مند بننا بڑا کام نہیں ہے، عمارت والا بننا بڑا کام نہیں ہے، گاڑی والا بننا بڑا کام نہیں ہے، بلڈنگ والا بننا بڑا کام نہیں ہے۔ ارے ان کے قدموں کی دھول کو چوم لو، زمانے کا ولی بننا بڑا کام ہے، ولی بننا بڑا کام ہے۔ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی اچھی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دولت ہی جس کے پاس ہو وہ دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس عمارت ہو وہی دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہو وہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اچھا گوشہ میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں علامہ شبلی علیہ رحمہ آتے ہیں، مرید بننے کے لیے آتے ہیں، راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے آتے ہیں، منازل ولایت کے اوپر چلنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، کہاں سے آئے؟ اوپر درجے سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ سلطنت کو چھوڑ کر کے آئے، تاج شاہی کو چھوڑ کر کے آئے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے آئے، تخت و تاج کو چھوڑ کر کے آئے۔ کہاں آئے؟ جنید بغدادی کی بارگاہ میں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے اوپر بادشاہت کا خمار ہے، ان کے اندر بادشاہت کا جلال ہے، ان کے اندر بادشاہت کا غرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے شبلی ہاتھ میں ایک پیالہ لو، پیالہ لینے کے بعد چورستے پہ نکل جاؤ اور جا کر کے لوگوں سے بھیک مانگو۔ ایک تخت و تاج کا مالک، ایک سلطنت پر فائز انسان، ایک بادشاہ وقت، بادشاہ زمانہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر کے، اپنے تخت شاہی کو چھوڑ کر کے، اپنی حکمرانی کو چھوڑ کر کے، اپنے نوکر و چاکر کو چھوڑ کر کے جب جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئے، معلوم یہ ہوا ان چیزوں کا حصول آسان نہیں ہے۔ واپس سے بولے ان چیزوں کا حصول آسان نہیں ہے، ان چیزوں کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے، حاصل کرنا مشکل ان چیزوں کا ہے، ان چیزوں کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ مشکل تو ان چیزوں کا حاصل کرنا ہے جس راہ پر چل کے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، جس راہ پہ چل کے رسول اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، ارے جس راہ پہ چل کے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جس راہ پہ چل کے بندہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے، درمیان نہ کوئی بندہ ہوتا ہے اور اللہ کوئی نہیں ہوتا بیچ میں، بس وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کو دیکھتا ہے، بندہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اس کا رب اس کے اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ حضرت علامہ شبلی آتے ہیں جنید بغدادی کی بارگاہ میں۔ حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور آپ کے سامنے تحقیق اور ایک اسٹرکچر کی صورت میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ایک انسان دولت مند ہے، یہ یہاں پر ہے، ایک انسان غریب ہے یہاں پر، یہی صورت تو ہوتی ہے۔
ایک غریب اور امیر کی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ اونچائی پر ہوتا ہے اور ایک نچلی منزل پر ہوتا ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک غریب انسان جس منزل پر ہے وہی منزل اس کی ہدایت کی منزل ہے. ایک غریب انسان جس منزل پر ہے وہی منزل اسے راہ معرفت پہ لے جانے والی منزل ہے. ایک غریب انسان ابھی جس منزل پہ ہے اسی منزل اسی راستے سے اس کی منزل قریب ہے. بس راسی بندہ محنت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامیاب محنت درکار. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علامہ شبلی تمہارے اوپر بادشاہت کا نشہ ہے, بادشاہت کا خمار ہے, بادشاہت کا غرور ہے. یہ پیالہ لو, لے کر کے چورستے پہ نکل جاؤ, رستے میں جاؤ اور جا کر کے لوگوں سے خیرات مانگو. آج کا ایک ضابطہ بتانا چاہتا ہوں, آج انسان کسی پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس گھر سے یہی ذہن بنا کر کے نکلتا ہے کہ ہم جب جائیں گے ان کی بارگاہ میں ان سے مرید ہو